اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ نواز شریف بڑے تمطراق سے اس ملک میں واپس آئے تھے۔ ظاہر ہے ایک اشتہاری ایک ایبسکونڈر جس کو تمام تر سہولیات فراہم کی گئیں، ضمانت بھی ہو گئی، کیس بھی ختم ہو گئے، معاملات بھی ہو گئے، جلسے جلوس بھی کرنے شروع کر دیے، ملاقاتیں بھی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کے انہوں نے ادارے جو تھے ان کے دل جیت لیے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پوتر ہو کر واپس آئے ہیں اور ان پر اب کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یہاں تک تو بات نواز شریف کی ٹھیک ہے، مگر اصل بات جو ہے وہ عوام کے دل ابھی تک جیت نہ پائے۔ جو کرتا دھرتا ہے، جو لانے والے ہیں، وہ بھی ان سے نالا ہیں اور اب وہ بتا رہے ہیں انہیں کہ آپ کی جیت جو ہے وہ دلی دور است ہے، آپ کہیں دور تک کہیں جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پہلے تو صرف کپتان کے خلاف 13 جماعتیں متحد ہوئی تھیں، لیکن اب اس میں اور بھی 2 جماعتیں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ ایک ہے استحکام پاکستان اور دوسری جو ہے پرویز خٹک کی پارلیمنٹیرین کے نام سے جو انہوں نے بنائی ہے کہ تحریک انصاف جو پارلیمنٹیرین ہے وہ 2 جماعتیں بھی ان 13 میں شامل ہوں گی۔ یہ سارا جو ہے جو ہانڈی ہے یہ ان کی یہ چوراہے میں پھوٹنے جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ ہو گئی ہیں 15 جماعتیں۔ یہ صرف ایک اکیلا عمران خان کو جو ہے نہیں ہرا سکتی، یہ چاہے جتنے مرضی قلاوے مار لیں یا ملا لیں یا جو بھی کر لیں۔ نواز شریف کا یہ موٹو تھا کہ وہ اب رائے ونڈ میں بیٹھ گئے ہیں، وہاں ان سے ساری جماعتیں جو ہیں ملنے آئیں گی، وہ ٹکا ٹوکری نہیں ہوں گے۔ گو کہ MQM ان سے وہاں ملنے چلی گئی ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ MQM جو ہے وہ ہمیشہ تھالی کا بیگن رہی ہے اور ہمیشہ وہ اس کے ساتھ رہی ہے، جو چڑھتا ہوا سورج ہو وہ اسی کی طرف لڑک کر چلی جاتی ہے، اور اب بھی وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید آنے والا دور جو ہے وہ نواز شریف کا ہے۔ یہاں پر MQM آج جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے۔ اب پرسوں جو ہے نواز شریف بلوچستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، باپ پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے۔ پھر باپ ہی ہوتا ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب نواز شریف در بدر پھر رہے ہیں، ٹکا ٹوکری ہو رہے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ میں اکیلا مطلق العنان وزیر اعظم بنوں گا، لیکن وہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ زرداری سے بھی رابطے ہیں، MQM سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، بلوچستان سے بھی ہو رہے ہیں، اور اضلاع کے اور ان کے وہ تمام جو ہے وہ دورے کر رہے ہیں۔ تمام صوبوں کی جو قیادت ہے وہ ان سے مل رہی ہے۔ لیکن سب سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ یہ PTI میں جو اس وقت ہر آنے والے دن میں یا دوسرے چوتھے دن ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میں PTI کو جو ہے چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ رہی ہوں، لہٰذا میں سیاست سے کنارہ اختیار کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی اور پارٹی جوائن کر لیتا ہے۔ لیکن اب ایسے میں افضل شیر مروت نے جو ہے عمران خان کے زیر سایہ کام کرتے ہوئے جمعیت کی اہم ترین وکٹ اڑا لی ہے۔ یہ بڑے عرصے کے بعد آج پہلی وکٹ آئی ہے PTI میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام سختیاں تمام چیزیں برداشت کریں گے۔ PTI ہی واحد جماعت ہے جو اس ملک کی نمائندہ جماعت ہے۔ افضل شیر خان نے بتایا کہ ابھی صرف یہی نہیں، سوموار کے دن اور بھی جو بڑی 3 جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان شامل ہیں، ان کے لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں PTI کی طرف۔ بس یہ سننا تھا کہ ان 15 جماعتوں کے بھانمتی کے کنبے میں اس نااتفاق ٹبر میں جو ہے وہ پڑ گئی ہے پریشانی، اور انہوں نے پکڑ لیے ہیں اپنے سر اور سر لیے ہیں جوڑ، لیکن کوئی نتیجہ نکلتا ہوا انہیں نظر نہیں آ رہا۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے جیل میں بند کر کے بھی جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، عمران خان خطرناک تو ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ 92 کا 92 کا ورلڈ کپ لایا، وہ اتنا خطرناک ہے KP اور کراچی میں بھی کینسر کے ہاسپٹلز بنائے، وہ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ اس نے بھوکوں کے لیے لنگر چلائے، وہ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ وہ جمہوریت کی اور جمہور کی بات کرتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف بولتا ہے، وہ اتنا خلاف ہے کہ منی لانڈر کو جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ جمہوریت کا پاسدار ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی چاہتا
چاہتا ہے۔ وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنے پاک فوج کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فوج جو ہے وہ مجھ سے ضروری ہے کیونکہ فوج اور ملک لازم و ملزوم ہیں۔ وہ اتنا خطرناک ہے کہ عوام کی بات سنتا ہے۔ وہ اتنا خطرناک ہے کہ قانون اور آئین کے تحت تمام معاملات چلانا چاہتا ہے، لیکن شاید اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی سیفٹی ملے، کہیں سے عدالت میں پیش ہونے کا موقع ملے، کہیں سے کوئی وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر سکے۔ وہ جیل میں بند ہے، وہ اتنی اونچی اونچی اڈیالہ جیل کی دیواروں میں بند ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے خطرناک ہے۔ اس نے ان کی بھانمتی کے کنبے کی جو ہے اس نے نیندیں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ 13 کی جگہ 15 جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہو گئی ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہیں۔ لیکن آپ نیٹ پر دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، آپ گیلپ سروے دیکھ لیں، آپ ان کے اپنے کرائے ہوئے سروے دیکھ لیں کہ یہ تمام کے تمام عوام کے دل نہیں جیت سکے۔ عمران خان نے بتا دیا ہے، عوام کو سمجھا دیا ہے کہ اصل چہرے کون ہیں، اصل سیاستدان کون ہیں، اصل سیاستدان کون ہیں، اصل اس ملک کے ویل وشر کون ہیں، اس ملک کے لٹیرے کون ہیں، اس ملک کے خزانے کو لوٹنے والے کون ہیں، اس عوام کے حقوق کو غصب کرنے والے کون ہیں، اس ملک سے بھاگنے والے کون ہیں، اس ملک کی عدالتوں کو اور قانون کا سامنا کرنے والے کون ہیں۔ یہ تمام چیزیں ازبر کرا دی ہیں عوام کو، اور عوام کے سامنے ان کے سب کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوشش پوری ہے کہ کپتان کو کسی طرح کارنر کیا جائے، لیکن اب بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے کپتان کے معاملات جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، دنیا سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان کے جہاں ڈانڈے ملتے ہیں ملک دشمنان سے وہ بھی سامنے نظر آتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو ملک دشمن عناصر کہیں گے جو جمہوریت کے خلاف ہوگا، جو عوام کے خلاف ہوگا، جو پارلیمانی نظام کے خلاف ہوگا، جو پارلیمنٹ کے خلاف ہوگا، جو آئین و قانون کے خلاف ہوگا، جو ملک کی ترقی کے خلاف ہوگا، جو جمہوریت کے خلاف ہوگا، جو الیکشن کے خلاف ہوگا، جو بھی عوام کی آواز عوام تک نہیں پہنچائے گا وہ لازمی طور پر ملک دشمن ہے۔ عوام چاہتی ہے تبدیلی، ان کے ہاتھوں سے کیا تبدیلی ہونی ہے؟ 16 سال چھوٹے میاں صاحب 16 مہینے چھوٹے میاں صاحب بھی وزیر اعظم رہے۔ خاقان عباسی نے واضح طور پر بتا دیا کہ 16 مہینے ہماری حکومت رہی لیکن ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکے۔ یہ لوگ کر سکے تو صرف انہوں نے اپنے مقدمات معاف کرائے، یہ لوگ کر سکے تو انہوں نے ڈالر آسمان تک پہنچا دیا، یہ لوگ کر سکے تو انہوں نے مہنگائی آسمان تک پہنچا دی، یہ لوگ کر سکے تو اس مہنگائی میں عوام کو زندہ درگور کر دیا، یہ لوگ اگر کچھ کر سکے تو پیٹرول اور آئل کی قیمتیں آسمانوں تک پہنچا دیں، یہ لوگ کچھ کر سکے تو ادویات انہوں نے مہنگی کر دیں، یہ لوگ اگر کچھ کر سکے تو اشیاء خرد و نوش عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں، یہ لوگ اگر کچھ کر سکے تو مہنگائی اتنی ہوئی کہ سبزی تک کھانا جو ہے وہ محال ہو گیا، یہ لوگ کچھ کر سکے تو اس ملک سے پانی بجلی گیس ہی غائب کر سکے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آخر عوام کب تک قسمہ پرسی کی زندگی گزارے گی؟ آخر عوام کب تک ان خاندانی سیاستدانوں کے ہاتھوں جو ہے گورکھ دھندا بنی رہے گی؟ اب وقت ان کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ دادا نانا باپ چاچا تایا ابو کزن ان کی سیاست ختم ہوئی چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہونے کے لیے بیتاب بیٹھے ہوئے ہیں، بیتاب آ رہے ہیں، اگلے آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ آخر کس کس کو گرفتار کریں گے؟ اگر الیکشن مینوپولیٹڈ ہوتا ہے، انجینئرڈ ہوتا ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں تو آخر کہاں سے اتنے فرشتے لائیں گے؟ آج پوری عوام جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے۔ کیا نواز شریف آ کر ایک جلسے کے علاوہ کوئی جلسہ کر سکے ہیں؟ ہاں، پی ٹی آئی کو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو کوئی کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کسی کی دعائے خیر میں نہیں جا سکتی، وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر ان لوگوں کو آزادی ہے۔ مگر آزادی تو ان کی عوام نے سلب کر دی ہے کہ یہ عوام میں جائیں تو صحیح، عوام منتظر بیٹھی ہوئی ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ انتظار آئیں تو ہم ان کا سواگت کریں گے۔ جی ہاں، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے ان چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، جنہوں نے اس ملک پر قبضہ جما رکھا ہے، جو کہ عوام کے حقوق کے
کے غاصب ہیں، جو کہ جمہوریت کے قاتل ہیں، جو کہ پارلیمان کے توہین کرتے ہیں، جو کہ قانون اور آئین سے ماورا ہے، جن کے یہاں قانون اور آئین ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کے گھر کی باندی ہے۔ انہوں نے قانون کو ایک موم کی ناک بنا کے رکھا ہوا ہے، جیسے چاہتے ہیں قانون کو اپنی مرضی کے حساب سے مولڈ کر لیتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ان سے بدلہ لینا ہے، کیسے لینا ہے؟ انہیں اس اقتدار کے تخت سے باہر پھینکنا ہے، کیسے پھینکنا ہے؟ انہیں پابند سلاسل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ انہیں آئین کے سامنے لانا ہے، کیسے لانا ہے؟ انہیں عدالتوں کے سامنے لانا ہے، کیسے لانا ہے؟ انہیں قرار واقعی سزا دلوانی ہے، کیسے دلوانی ہے؟ انہیں عبرت کا نشان بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ وہ ایک ہی فارمولہ دیا ہے، ون نکاتی ایجنڈا ہے کپتان کا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے ان سب کو شکست دیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔